آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان مضبوط تعلقات اور غیر معمولی پارٹنرشپ۔ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ شام میں امریکی فوج کے ایک کامیاب آپریشن میں داعش تنظیم کے لیڈر کا میدان جنگ سے صفایا کر دیا گیا ہے۔ اور طالبان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت اب بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کے قریب ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فیصل بن خالد بن فہد بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فیصل بن خالد بن فہد بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ فیصل بن خالد بن فہد بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ خلیج کے عربی ملکوں اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تربیت، سائنس اور ثقافت یونیسکو کی نمائندہ اور دوحہ آفس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر آنا پاولینی نے قطر اور یونیسکو کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تعلقات بہت مضبوط ہیں اور سال بہ سال ان کی گہرائی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے یونیسکو کے مختلف منصوبوں کی مدد کے لیے قطر کے انتہائی اہم کردار کو بہت زیادہ قیمتی بتایا ہے۔ وزارت صحت عامہ کے اپنے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے مزید 1183 کیسز درج ہوئے ہیں، جن میں سے 953 یہاں کی سوسائٹی سے ہیں اور 230 مسافروں میں سے۔ وزارت صحت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2859 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک میں اب تک اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,24,626 ہو گئی ہے۔ 2 اور مریض وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 60 اور 77 برس تھیں۔ وہ دونوں مختلف مستقل بیماریوں کے بھی شکار تھے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی جا رہی تھی۔ روزانہ متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں مسلسل کمی کے ساتھ ساتھ شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ملک میں صحت کا شعبہ بہت طاقتور ہے اور وہ اس وائرس کے خلاف جنگ میں زبردست کوششیں کر رہا ہے۔ پھر بطور خاص ویکسینیشن پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ حمد میڈیکل کارپوریشن کے اسپتالوں میں داخل کرائے جانے والے کووڈ-19 کے مریضوں کی فائلوں کے مطابق انتہائی نگہداشت کے شعبے یعنی ICU میں داخل ہونے والے مریضوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے اس وائرس کے خلاف ویکسین نہیں لی ہے۔ ایک قابل توجہ واقعے میں بین الاقوامی اتحادی فوجوں نے شام کے شہر ادلب کے شمالی نواحی علاقے میں ایک عمارت پر فضائی فورس اتارنے کا آپریشن کیا ہے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 13 اشخاص قتل کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ شام میں فوج کے اس کامیاب آپریشن میں داعش تنظیم کا مرکزی لیڈر ابو ابراہیم الہاشمی القریشی قتل ہو گیا ہے۔
اس لیڈر کے بارے میں امریکہ کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ اس لیڈر نے امریکی فوج کا آپریشن شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا تھا. اسے مختلف القاب سے پکارا جاتا تھا. ان میں ایک لقب تھا پروفیسر اور دوسرا المدمر یعنی تباہ کن. تباہ کن کے القاب اسے اس لیے تباہ کن کا لفظ اس لیے اس کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ ایک قتل عام میں اس کی ذمہ داری اس پر عائد کی جاتی ہے، اور اس قتل عام میں عراق کے شمالی حصے میں الازیدی نامی اقلیتی فرقے کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کا صفایا کر دیا گیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ابو ابراہیم الہاشمی القرشی کو کوئی بہت زیادہ مشہوریت یا شہرت حاصل نہیں ہوئی تھی. اس کا اصل نام امیر محمد سعید عبد الرحمن المولی بتایا جاتا ہے، لیکن اس نے کئی مستعار نام رکھے ہوئے تھے. داعش تنظیم نے اسے الامیر ابو ابراہیم الہاشمی القرشی کے نام سے پیش کیا تھا. اسے 2019 میں ابو بکر البغدادی کے بعد اس کا جانشین بنایا گیا. وہ اصل میں ترکمانستان کا باشندہ تھا. 1976 میں پیدا ہوا تھا، لیکن قیادت کے مرتبے تک وہ کیسے پہنچا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اس سے پہلے کے تمام لیڈر عرب تھے. اس نے الموصل یونیورسٹی سے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی تھی اور وہ صدام حسین کی فوج کا ایک سابق افسر بھی رہا ہے. وہ 2003 میں عراق پر امریکی چڑھائی کے بعد القاعدہ تنظیم میں بھی شامل ہو گیا تھا. امارات کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے 3 ڈرون طیاروں کو آبادی والے علاقے سے دور تباہ کر دیا ہے. حوثیوں کی جانب سے اس سے پہلے 3 حملوں کے بعد ان طیاروں کے ذریعے ایک نیا حملہ کیا گیا ہے. ذریعہ اسنا امریکہ کی وزارت خارجہ نے اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ یمن کے بحران کا کوئی سفارتی حل تلاش کیا جائے، جبکہ حوثی اس بحران سے اور اس کے اثرات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یمنی بحران کے سفارتی حل کی تلاش میں ہی ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے اماراتی ہم منصب عبداللہ بن زائد آل نہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، اور اس گفتگو میں یمنی بحران اور متعدد دوسرے علاقائی مسائل زیر بحث آئے ہیں. حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ جنگ کی برقراری کسی بھی فریق کے حق میں نہیں ہے، جبکہ عبداللہ بن زائد نے کہا ہے کہ امارات یمن کے تمام فریقوں کو ابھار رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی مدد سے کسی سیاسی حل تک پہنچ جائیں. طالبان تحریک کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیے جانے کے قریب ہے. امیر خان متقی نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سینٹرل بینک کے اثاثوں یعنی ایسٹس پر لگائی گئی پابندیاں ختم کر دے تاکہ ملک میں جاری انسانی بحران کی شدت میں کمی لائی جا سکے. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے آج روس یوکرین بحران کے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضبط و تحمل سے کام لیں اور علاقے میں امن کی بحالی کے لیے ڈائیلاگ اور بات چیت کا راستہ اپنائیں. پروگرام کے مطابق صدر ایردوان اپنے یوکرینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں تاکہ علاقے میں جاری کشیدگی میں کمی کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے. امریکہ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ سنجیدہ سفارتی کوششیں شروع کرنے کو تیار ہے تاکہ جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے کام میں ٹھوس پیش رفت ہو سکے. یہ بات امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ونڈی شیرمین نے جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب چوئی یونگ کن اور جاپان کے موری ٹاکیو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہی ہے. اور آخر میں کرکٹ. PSL 7 کا 10واں میچ اس وقت کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. کوئٹہ کی گلیڈیٹر ٹیم اور اسلام آباد کی یونائیٹڈ ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں.
اسلام آباد یونائٹڈ ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 229 رنز سکور کر لیے ہیں اور اب کوئٹہ گلیڈیٹر کو 230 کا ہدف حاصل کرنا ہے۔ گلیڈیٹر نے ہی آج ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان مضبوط تعلقات اور غیر معمولی پارٹنرشپ۔ امریکی صدر نے اعلان کیا ہے کہ شام میں امریکی فوج کے ایک کامیاب آپریشن میں داعش تنظیم کے لیڈر کا میدان جنگ سے صفایا کر دیا گیا ہے۔ اور طالبان کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت اب بین الاقوامی سطح پر اسے تسلیم کیے جانے کے قریب ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔